السلام علیکم پیارے بچوں، اس سے پہلے آپ نے قصہ سنا حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کا۔ آج ہم اس سے آگے کا قصہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو ہوگا کشتی نوح کے بارے میں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور فیصلہ کیا کہ اب اس قوم کو عذاب دے کر ہلاک کر دیا جائے، اور ان کے لیے یہ عذاب طے کیا گیا کہ انہیں پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا جائے، یعنی ان پر ایک تباہ کن طوفان کا عذاب بھیجا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک کام نہایت ضروری تھا، اور وہ تھا حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے گھر والوں اور دیگر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچانے کا سامان کرنا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ یہ حکم سنتے ہی آپ نے اور باقی مومنوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سمیت سب ایمان والے کشتی بنانے میں لگ گئے۔ پیارے بچوں، قوم نوح علیہ السلام کے کافر بہت ہی برے تھے۔ وہ جب بھی پاس سے گزرتے اور کشتی کی تیاری دیکھتے تو بجائے عبرت پکڑنے اور توبہ کرنے کے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے۔ اے نوح، کیا نبی بننے کے بعد اب بڑھئی بن گئے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام بڑی سنجیدگی سے جواب دیتے، آج جتنا مذاق کرنا ہے کر لو، بہت جلد ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے۔ غرض چند دنوں میں کشتی تیار ہو گئی۔ اب طوفان بھیجنے کا وقت آ گیا، چنانچہ اللہ کے حکم سے پانی ابلنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لانے والوں اور اپنے گھر والوں کو پکارنے لگے کہ جلدی سے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور آپ نے ان کے ساتھ ہر قسم کے پرندوں اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا، مثلاً شیر اور شیرنی، گھوڑا اور گھوڑی، کبوتر اور کبوتری وغیرہ، تاکہ طوفان ختم ہونے کے بعد ان جانوروں کی نسل بھی چلنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد آسمان سے نہایت خوفناک موسلادھار بارش برسنے لگی اور زمین کے سارے چشمے ابلنے لگے۔ اب ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور پانی کی سطح لمحہ بلمحہ بلند ہو رہی تھی۔ جوں جوں پانی بلند ہوتا گیا، زمین، چھوٹے بڑے ٹیلے، پھر پہاڑ بھی ڈوبتے چلے گئے۔ آپ نے اللہ کے نام سے سب کو کشتی میں سوار کیا اور کشتی چل پڑی۔ اب ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ کافر اور نافرمان ڈوبتے اور غرق ہو کر ہلاک ہونے لگے، اور بعض کی لاشیں تیرتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ اتنے میں اچانک حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی، جو کافر ہونے کی وجہ سے طوفان کی لہروں میں پوری طرح گھرا ہوا تھا اور بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ آپ نے بیٹے کی محبت میں آ کر اسے آواز دی، کشتی میں سوار ہونے کو کہا تاکہ وہ غرق ہونے سے بچ جائے، لیکن کافر بیٹے نے کہا، ہرگز نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ مگر یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتلا دیا تھا کہ یہ کافر ہے اور بچنے والا نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی، جو باقی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ پیارے بچوں، یوں یہ ساری کافر اور اللہ کی نافرمان قوم ہلاک ہو گئی۔ پھر اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانا بند کر دے، اور زمین کو حکم دیا کہ وہ سارا پانی پی جائے۔ پھر اللہ کے حکم سے کشتی جو پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والے سارے سلامتی کے ساتھ زمین پر اتر گئے۔ اب اللہ کی زمین اس کے نافرمانوں سے پاک تھی، کیونکہ وہ سب ہلاک ہو گئے تھے، اور جس جگہ یہ کشتی ٹھہری تھی اس جگہ کا نام موصل ہے۔ اب یہاں سے ایک بار پھر ایمان اور توحید کی دعوت کا
آغاز ہوا۔ پیارے بچوں، اس سارے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کا اخلاق ہے۔ اللہ کی طرف لوگوں کو نرمی اور دلیل کے ساتھ بلانا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں باتیں دین کی دعوت کی بنیاد ہیں۔ ہر دھرم